ایک 5% 5% کے حساب سے وہ سیمپل لے لے گا, باقی کا وہ الگ سے پارسل بنائے گا. نارکوٹکس کیسز میں کمپلیننٹ کو ہی انویسٹیگیشن مارک نہیں کی جاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو فالس امپلیکیشن ہے وہ انہی کیسز میں ہے. جیسے کہ اب انویسٹیگیشن میں سپیریئر کورٹس کی ججمنٹس بھی آ رہی ہیں کہ وہ موقع پہ انڈیپینڈنٹ وٹنسز کو شامل کرے, وہ موقع پہ اس کارروائی کی ویڈیو بنائے. جدھر دستخط تفتیشی کے چاہیے ادھر دستخط نہیں لیتے, جدھر ڈیٹ مینشن ہے کہ کب اس کے حوالے ہوا, پھر آگے سے اس کے آگے جو باقی کالم ہے 7 اور 8 اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جب پھر اس کو فردر ٹرانسمیشن کے لیے بھیجا تو ادھر پھر اس کو فل کریں کہ اس تاریخ کو میں نے اس تفتیشی افسر کے حوالے کیا, اس کے سائن لیں, اس کی ڈیٹ, اس کی کیفیت لکھنا بھی لازم ہے. اگر اس کو پولیس نے امپروو کرنا ہے تو سب سے پہلے نیچرل کیس بنائے. یہ اسٹیریوٹائپس ہی 2-3 پیٹرن ہیں, پورے پنجاب میں دیکھ لیں. السلام علیکم خواتین و حضرات, یو آر واچنگ لا پوائنٹ. دس از بیرسٹر امیر حمزہ مالک اور ٹوڈیز ٹاپک از نارکوٹکس. And the person we have to discuss this topic with us is a person who has, in a very short amount of time, gained a lot of experience in narcotics and criminal practice in Sialkot. He's been one of the leading narcotics defense lawyers in Sialkot, who has earned a name for himself. We have with us Malik Usman Saab. Assalamu alaikum Malik Saab. Walaikum salam. Thank you for inviting me. Thank you for being here. Malik Saab, narcotics کے جتنے بھی مقدمات ہوتے ہیں ان میں 2 چیزیں بڑی عام ہوتی ہیں. ایک تو ان کی ٹیگ لائن یا سٹوری کہہ لیں وہ بڑی سملر ہوتی ہے. تو آج کے اس پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے وکلاء حضرات جو ہے پریکٹس کر رہے ہیں نارکوٹکس کی, یا جو کرنا چاہ رہے ہیں, یا جو ایک لے مین ہے, اس کو سمجھ آئے کہ نارکوٹکس کیسز کے اندر پولیس کس طرح انویسٹیگیٹ ایک مقدمے کو کرتی ہے, کس طرح ملزم کو چلان کرتی ہے, عدالت میں ٹرائل کس طرح پروسیڈ ہوتا ہے, اس کی سزائیں کیا ہوتی ہیں, اور اس پورے پروسیجر کے اندر, ٹرائل کے اندر یا انویسٹیگیشن پروسیجر کے اندر جتنے بھی لوپ ہولز ہیں وی ول بی ایمنگ ٹو ڈسکس دیٹ. تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ نارکوٹکس کے اندر جو ہے ایک انیشیل پوائنٹ کیا ہوتا ہے جس سٹیج سے پولیس جو ہے وہ شروع کرتی ہے؟ تھینک یو. سب سے پہلے تو جو پولیس FIR کا اندراج کرتی ہے اس سے پہلے جب موقع پہ کسی سے اللیگل کنٹرابینڈ ریکور ہو جائے, جس کی ڈیفینیشن دی ہوئی ہے ابھی ریسنٹلی پنجاب امینڈمنٹ میں انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے, اس میں مور چیزیں ایڈ کی ہیں, جس میں سب سے پہلے بانگ ہے, چرس ہے, افیم ہے, کوکین ہے, اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں اس میں ایڈ کی ہیں, اللیگل سائیکوٹریفک سبسٹانس ہے, اس کو جب کسی بھی شخص سے اللیگل ریکور ہوتا ہے تو سب سے پہلے موقع پہ 2 گواہان کی موجودگی میں ریکوری میمو کے ذریعے اس کو قبضے میں لینا پولیس کے لیے لازم ہے, اور اس ریکوری میمو پہ 2 گواہان کے دستخط کرنا لازم ہے. اگر 2 گواہان کی موجودگی یا دستخط کے بغیر لیا گیا ہے تو اس پہ عدالتیں رلائی نہیں کرتی ہیں. سیکنڈلی اس نے ایک کمپلینٹ ڈرافٹ کرنی ہے موقع پہ ہی, اس کمپلینٹ کو بذریعہ کانسٹیبل یا ادھر جو بھی اس کے ساتھ موجود ہے اس کے ذریعے اس نے پولیس اسٹیشن میں بھیجنا ہے, اور جو کنٹرابینڈ ریکور ہوا ہے اس کا اس نے پارسل بنانے ہیں. اور اس میں سے جیسے نارکوٹکس رولز ہیں اس میں سے 5 گرام کے حساب سے یا جتنا بھی وہ اس کے سیمپل کے 5% اس کا سیمپل لینا ہے, اس کو اس نے فرانزک کے لیے لیبارٹری بھیجنے کے لیے موقع پہ ہی اس کے سیلڈ پارسل بنانے ہیں اپنے اسٹیمپ. اچھا, اس میں یہ ہے کہ جو سیمپل ہے, ایک تو سیمپل وہ 2 بنائے گا؟ نو, ایک 5% 5% کے حساب سے وہ سیمپل لے لے گا, باقی کا وہ الگ سے پارسل بنائے گا. جو سیمپل ہے اس کو اس نے ود ان بیسٹ ہے کہ اگر وہ 22 آورز میں PFSA کے لیے یا جو بھی فرانزک لیب ہے متعلقہ 72 آورز میں اس کو بھیجے گی, اور باقی کا جو ہے وہ مالخانے میں جمع رہے گا. اس کی رپورٹ آنا لازم ہے کہ وہ جو ہے وہ اللیگل کنٹرابینڈ ہے. اور یہ جو 5% ہے 5% آف دا ٹوٹل ویٹ آف دا کنٹرابینڈ, یہ منیمم ہے. میکسیمم اس سے اوپر بھی بنا سکتے ہیں لیکن منیمم اتنا بنانا چاہیے. منیمم 5% لینا ہے, 10% بھی لے لیتے ہیں. یعنی کہ اگر 100 گرام ریکور ہوا ہے تو 5 گرام کا وہ بنائے گا, وہ لازم ہے. ٹھیک ہے. پروسیڈنگ فردر, اس نے کمپلینٹ لکھ لی, سب سے پہلے اس نے فرد مقبوضگی بنا لی, کمپلینٹ لکھ لی, سیمپل وغیرہ بن گیا. واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ؟ اس کے بعد وہ کمپلینٹ جو ہے وہ پولیس اسٹیشن میں جائے گی.
اس کے اوپر ڈیوٹی آفیسر اپنی پروسیڈنگ کرنے کے بعد اس کی ایف آئی آر کا اندراج کرے گا, ریلیونٹ سیکشن ایڈ کرے گا, پھر وہ دیکھے گا کہ جو ریلیونٹ کنسرن پولیس آفیسر ہے اس کو انویسٹیگیشن مارک کرے گا. نارکوٹکس کیسز میں کمپلیننٹ کو ہی انویسٹیگیشن مارک نہیں کی جاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو فالس امپلیکیشن ہے وہ انہی کیسز میں ہے. تو اس کی ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو اپوائنٹ کرنے کے بعد وہ ریکوری ایف آئی آر کی کاپی اور کمپلینٹ کو لے کے پھر موقع پہ جائے گا. موقع پہ جا کے وہ سب سے پہلے تو جو کیس پراپرٹی اور کسٹڈی آف اکیوز ہے وہ اس کے حوالے ہوگی انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے. پھر وہ جتنے گواہان موقع پہ جن کی موجودگی میں برآمدگی ہوئی ہے ان کی اسٹیٹمنٹس لکھے گا. پھر اس کے بعد وہ وہاں کا رف سائٹ پلان بنائے گا. رف سائٹ پلان بنانے کے بعد اس کو لے کے وہ پولیس اسٹیشن شفٹ کرے گا. اگر وہ مناسب سمجھے, اور جیسے کہ اب انویسٹیگیشن میں سپیریئر کورٹس کی ججمنٹس بھی آ رہی ہیں کہ وہ موقع پہ انڈیپینڈنٹ وٹنسز کو شامل کرے, وہ موقع پہ اس کارروائی کی ویڈیو بنائے. بلکہ 2025 میں جو SCMR 721 سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی جس میں انہوں نے کہا کہ اس کا لازم ہے کہ موقع پہ ویڈیو بنائی جائے, کیونکہ جتنے زیادہ یہ ایسی ٹول ہے جو کوئی پولیٹیکلی کوئی پرسنل انیمیٹی اس کے طور پہ یوز ہوتے ہوئے فیک کیس رجسٹر ہو رہے ہیں اور لوگوں کو فالسلی امپلیکیٹ کیا جا رہا ہے. تو ان کا جو سپیریئر کورٹس کی ججمنٹس یا ڈائریکشن یا گائیڈ لائن ہے اس کے مطابق اس کی موقع پہ ویڈیو بنانا لازم ہے, لیکن ابھی فالو اپ نہیں ہو رہا اس کو. اچھا, جب کمپلینٹ جاتی ہے تھانے جا کے ڈیوٹی آفیسر کسی ایک IO کو اسے مارک کر دیتا ہے انویسٹیگیشن آفیسر کو, پھر انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے وہ ہیڈ کرتا ہے ٹورڈز دا پلیس آف اکرنس, ادھر جاتا ہے. تو سب سے پہلا اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ جو کانٹربینڈ ہے اور اس کا جو پارسل ہے وہ اپنے قبضے میں لیتا ہے. بالکل. اور وہ بیان ریکارڈ کرتا ہے اس بابت جو ہے 161 کا اس کا کمپلیننٹ کا. نو ریکوری وٹنسز کے وہ جو FIR ہے جو کمپلینٹ تھی وہ اس کی انڈورسمنٹ کرتا ہے کمپلیننٹ. ٹھیک ہے, وہ بیانات ریکارڈ ہو گئے. اس کے علاوہ اگر فار ایگزامپل ایک جگہ پہ IO گیا ہوا ہے, اس جگہ پہ کوئی کیمرہ وغیرہ ہے, تو IO کے پاس از خود بھی کیا یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ اس کیمرہ کی فوٹیج جو ہے وہ بھی حاصل کر کے اس کی بھی فرد مقبوضگی بنا لے. اگر وہ CCTV کیمرہ کے نیچے تھی, آفیشیل کیمرہ, کوئی سرکاری کیمرہ, سیف سٹی کیمرہ, تو اس کی اپلیکیشن دے گے. اس کی ویڈیو کو پارٹ آف فائل بنانا بیسٹ ایویڈنس اس کیس کو پروو کرنے کے لیے لازم ہے. اگر وہ اس کو ود ہیلڈ کرتا ہے تو پھر جو ہے 129G کی QSO کی ریورس افیکٹ ہوگا پروسیکیوشن کیس کو. کہیں گے کہ آپ نے بیسٹ ایویڈنس کیوں ود ہیلڈ کی ہے. ٹھیک. اچھا, اس کے بعد IO نے وہاں اپنی موقع پہ تفتیش مکمل کر لی. IO کو بیسٹ کیس سینیریو میں جو ہے وہ پرائیویٹ گواہ مل گئے. اگر پرائیویٹ گواہ نہیں ملے تو پولیس پارٹی کے اندر ہی جو کانسٹیبل حضرات ہیں اس کو انہوں نے ایڈ کر لیا بطور گواہ. اب اس کے بعد ملزم کی اریسٹ ہوتی ہے. پھر اس کے آگے کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ اس کے آگے پھر وہ اس کو سب سے پہلے تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. جو ہمارے پنجاب میں یا کہہ لیں کہ ہمارے پولیس افسران ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ہوگی برآمد, اس کو جا کے جوڈیشل کروا دیا. جوڈیشل کروانے کے بعد اس کو کیس کو سمجھا کہ یہ ختم ہو گیا. جبکہ اس پہ سپیریئر کورٹس کی ججمنٹس آ رہی ہیں اور گائیڈ لائن بھی ہے کہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں ان پوائنٹس پہ کہ وہ کدھر سے لے کے آ رہا ہے اور کس کو دینے جا رہا ہے. اس کی چین کو اس شخص سے جو ریکور کنٹرابینڈ ہے اس کی پیچھے اور آگے فردر جو ڈلیوری تھی اس کی چین کو آپ ٹریس آؤٹ کریں. 99% کیسز میں آپ دیکھیں گے کہ جو تفتیشی آفیسر ہے وہ اس طرف جاتا ہی نہیں ہے. وہ اس کی فزیکل ریمانڈ کی اپلیکیشن ہی نہیں دیتا. وہ جاتے ہی جوڈیشل ریمانڈ کی ریکویسٹ کر دیتا ہے مجسٹریٹ کے پاس اور بندے کو وہ بیہائنڈ دی بار بھیج دیتے ہیں. لیکن اگر وہ اس کی چین کو ٹریس کرے جو جدھر سے وہ لے کے آیا, جدھر فردر ڈلیور کرنے جا رہا تھا, تو میرا خیال ہے کہ اس کو بہت سا اس میں بہتری آئے گی. ٹھیک ہے. اب ملزم کو جو ہے وہ لے آئے پلیس آف اکرنس سے, اریسٹ کر کے تھانے میں لے آئے. 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے پیش کرنا ہے میجسٹریٹ کے سامنے. اس سے پہلے جو ہے وہ تھانے کے اندر وہ جو کانٹربینڈ اور سیمپل اس نے ریکور کیا ہوتا ہے اس بابت کیا کارروائی کرتی ہے؟ آپ چین پوچھ رہے ہیں کہ اس کی سیف کسٹڈی کی. لیکن اس پہ جو چین ہے وہ تب سے سٹارٹ ہو جاتی ہے جب اس سے برآمد ہوتی ہے. چین ادھر سے کمپلینر سے پارسل بننے کے بعد IO کے حوالے ہونا, پھر IO کا اسی دن سیم ڈے میں آ کے اس کی چین کو محرر کے حوالے کرنا, محرر کا اس بارے میں بیان لکھنا,
پھر وہ دونوں کو پولیس اسٹیشن کی جو مالہن ہے اس میں اس کو رکھنے کے بعد متعلقہ رجسٹر میں اندراج کرنا. اس سے 2 ریلیونٹ جو رجسٹر ہیں, ایک رجسٹر نمبر 19 ہے جو کیس پراپرٹی کے بارے میں بتاتا ہے, اس میں اندراج کر کے مد نمبر کو اپنے وہ بیانات میں لکھوائے کہ اس مد کے تحت اس مد نمبر میں میں نے اس کیس پراپرٹی کو اس تاریخ کو اس تفتیشی آفیسر سے. اور سب سے لازم جو ہے, جو ادھر پولیس افسران جو ہے مسٹیک کرتے ہیں, وہ اس کالم میں وہ جو رجسٹر نمبر 19 کے ان کو مکمل نہیں کرتے. جدھر دستخط تفتیشی کے چاہیے ادھر دستخط نہیں لیتے, جدھر ڈیٹ مینشن ہے کہ کب اس کے حوالے ہوا, پھر آگے سے اس کے آگے جو باقی کالم ہے 7 اور 8 اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جب پھر اس کو فردر ٹرانسمیشن کے لیے بھیجا تو ادھر پھر اس کو فل کریں کہ اس تاریخ کو میں نے اس تفتیشی افسر کے حوالے کیا, اس کے سائن لیں, اس کی ڈیٹ, اس کی کیفیت لکھنا بھی لازم ہے کہ یہ پارسل تھا اتنے گرام کا تھا, اس کو پھر اس کے نیچے اس کے سائن لیں, پھر جس نے حوالے کیا اس کا انڈورسمنٹ ہونا لازم ہے. پھر اس کو اس رجسٹر نمبر 19 کے اندراج کو انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہے وہ پارٹ آف فائل بنائے, اس کی کاپی جو ہے وہ اپنی چلان کے ساتھ پیش کرے. پھر اس کے بعد جو رجسٹر نمبر 2 ہے اس میں بھی آ کے رپٹ لکھنا لازم ہے کہ میں اتنے بجے واپس آ کے اس تاریخ کو اس کیس کی بابت یہ مال مقدمہ میں نے محرر کے حوالے کیا. اگر رپٹ نہیں بھی لکھتا پھر بھی وہ چیزیں جو ہے ڈاؤٹ کریٹ کرتی ہیں. رجسٹر نمبر 2 میں تو یہ ہے نا کہ جب ریڈنگ پارٹی نکلی اس نے اندراج کر کے نکلنا ہے, جب وہ واپس آئی اس نے اس میں اندراج کرنا ہے کہ اب ہم واپس آ گئے ہیں. آئی او جب آیا واپس ملزم کو اریسٹ کر کے اس نے رجسٹر نمبر 2 میں اندراج کرنا ہے کہ اب میں واپس آ گیا ہوں, میں اس مقدمے کی بابت نکلا تھا. واپس آنے کے بعد اس نے جب سیمپل جمع کروانا ہے اس کے بعد اس نے رجسٹر نمبر 19 میں اندراج کرنا ہے, اور اسی وقت جو تھانے کا محرر ہے ہو از بیسکلی دا کسٹوڈین آف دا اسٹوریج ہاؤس ان دا پولیس اسٹیشن, اس کی اس نے 161 کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنی ہے. اس کے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اس کے جو اس کے بعد جو ہے ویری نیکسٹ ڈے ملزم کو پیش کیا جاتا ہے میجسٹریٹ کے پاس. اوکے, جب مجسٹریٹ کے پاس پیش کیا جاتا ہے ادھر سے پھر اگر تو مجسٹریٹ کیس پراپرٹی کو طلب کر لے تو پیش کرنا لازم ہے, اور اس کے لیے بھی پھر اس دن بھی وہ اس کا بیان لکھے گا محرر کا, اس دن کا روڈ سرٹیفکیٹ علیحدہ سے ایشو کروائے گا, اس کو مجسٹریٹ کے آگے پیش کیا جائے گا کیس پراپرٹی کو اور اکیوز کو. جب وہ واپس جائے گا اس کو جوڈیشل کروانے کے بعد اگر اس کی ریمانڈ میں ایکسٹینشن ہو گئی ہے تو پھر ملزم کو بھی لے کے جائے گا, پھر واپس جا کے دوبارہ سے اس کا بیان لکھے, دوبارہ سے اس کی جو کیس پراپرٹی ہے حوالے کرنے کی بابت 161 کی اسٹیٹمنٹ ہونا لازم ہے. اس کے بعد جو ہے اگر وہ پھر جوڈیشل ہو گیا تو کیس پراپرٹی کو 72 آورس میں بیسٹ ٹائم ہے کہ آپ پارسل کو فرانسک کے لیے لیبارٹری میں جمع کروائیں. اچھا, یہ جو روڈ سرٹیفکیٹ ہے آئی کم ٹو دا 72 آورس لیٹر, پہلے یہ جو روڈ سرٹیفکیٹ ہے یہ رجسٹر نمبر 21 جی رجسٹر نمبر 21 پولیس اسٹیشن کا جو ہے, ہاں رجسٹر نمبر 21 میں آپ روڈ سرٹیفکیٹ اس سے جاری ہوتا ہے. روڈ سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے بیسکلی؟ جب کوئی انلیگل کنٹرابینڈ کیری کر رہا ہے تو اس کے پاس اتھارٹی ہونی چاہیے. جب وہ پولیس اسٹیشن سے لے کے گجرانوالے جا رہے ہیں یا لاہور لیبارٹری میں جا رہا ہے تو سب سے پہلے اس کے پاس کوئی نہ کوئی اتھارٹی ہونی چاہیے کہ وہ اس کو کیری کر رہا ہے. ادروائز اگر اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے, کوئی روڈ سرٹیفکیٹ نہیں ہے, تو وہ بھی انلیگل کنٹرابینڈ کیری کر رہا ہے. سب سے پہلے تو اس کا پروف ہے کہ یہ آفیشیل کیپیسٹی میں لے کے جا رہا ہے. سیکنڈلی اس دن جاری کرنے کا مقصد اس پہ چیک اینڈ بیلنس بھی ہے کہ کتنی تاریخ کو اس کے حوالے کیا گیا, اور آگے اس کے روڈ سرٹیفکیٹ کی بیک پہ پھر وہ لیبارٹری کی اسٹیمپ ہوتی ہے, ڈیٹ ہوتی ہے ریسیونگ کی. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس نے ادھر کب ڈلیور کیا. یعنی کہ اگر ایک انویسٹیگیشن آفیسر ایک کانٹرابینڈ کیری کر رہا ہے اور اس نے روڈ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ نہیں بنوایا تو اسے کسی بھی ناکے پہ روکا جاتا ہے تو اس پہ بھی نارکوٹکس لا اپلائی کرے گا جیسے ایک نارمل انسان. بالکل, ڈاؤٹ تو یہی ہے کہ پھر وہ انلیگل لے کے جا رہا ہے. تو اگر اس کے پاس کوئی لیگل پیپر ہے, ڈاکومنٹ ہے, اس کے پاس اتھارٹی ہے, تو پھر وہ آفیشیل کیپیسٹی میں جا سکتا ہے. اور 72 آورس کے اندر اس نے فورینزک کروانا ہوتا ہے, اس کا میکسیمم 72 آورس. جو نارکوٹکس رولز ہیں یہ اسی چیز کو پریفر کرتے ہیں, لیکن یہ کمپلسری نہیں ہے, یہ ڈائریکٹری نیچر کی رولز ہیں جو کہتے ہیں کہ بیسٹ ہے کہ آپ 27 آورز میں اس کو ادھر ڈپازٹ کروائیں. اگر ڈیلے ہوتا ہے تو اس پہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ یہ ڈیلے کیوں ہے. اگر ریزنیبل جسٹیفیکیشن نہیں آتی تو پھر پرزمپشن یہی ہوتی ہے کورٹس کی کہ تب ریکور کنٹرابینڈ موجود نہیں تھا, بعد میں اینٹی ڈیٹڈ پلانٹ کیا گیا ہے, اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کو ود ان ٹائم کروائیں. اور دوسری بات ہے کہ اگر فار ایگزامپل جیسے ایک چرس چیز ہے, چرس کا نیچر یہ ہے کہ جو ہیش ہے یا چرس ہے وہ اپنا موئسچر لوز کرتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. بالکل. تو اگر 72 آور سے زیادہ ٹائم لیں گے تو اس کا ویٹ جو سیمپل کے ٹائم پہ ہوا ہوگا وہ بھی کم ہوتا ہے, اور جو فورینزک لیبارٹری میں جا کے کم ہوگا اس میں فرق آئے گا کیونکہ وہ موئسچر لوز کر گئی. اس پہ ویٹ کے اوپر جو ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے
اس کو بھی کور کرنے کے لیے یہی جو رولز ہیں. کیونکہ اگر فرض کریں آپ نے موقع پہ 50 گرام کا سیمپل بنایا, جب پی ایف ایس اے میں گیا تو وہ 45 گرام کا, اس پہ ججمنٹس بھی ہیں کہ پھر وہ اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ وہی سیمپل ہے. تو اس پہ فردر آگے سے پھر اب لیٹسٹ ججمنٹ آئی ہیں کہ سپیریئر کورٹس کہتی ہیں کہ پھر آپ اس کوانٹٹی کے حساب سے کم کر کے سزا دے دیں. لیکن کچھ ججمنٹس ہیں جو کہتی ہیں کہ پھر آپ اس پر رلائی نہیں کر سکتے کہ اگر موقع پہ 50 گرام کا ہے تو ادھر جو گیا 45 گرام کا ہے, تو اس میں جو فرق آ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈاؤٹ کریٹ کرتا ہے. اچھا, پی ایف ایس اے سے وہ کر دیتا ہے, پی ایف ایس اے کی رپورٹ آ جاتی ہے, پھر تفتیشی ایک چلان جو ہے وہ بنا کے پروسیکیوشن برانچ کے پاس. اس کی جو سب سے اہم ہے جس پہ وہ سپیریئر کورٹس بھی اور نارکوٹکس کی جتنی بھی ججمنٹس ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اس کی چین آف سیف کسٹڈی آف کیس پراپرٹی شوڈ بی انٹیکٹ. موقع سے اور اس پرسن سے اس ڈیٹ پہ کہیں پہ بھی لکونا آیا کیس پراپرٹی کی کوانٹٹی کے بارے میں, اس کی ٹرانسمیشن کے بارے میں, اس کی پارسلز کے بارے میں, اس کی شیپ کے بارے میں, ایون کے اس کے کلر کے بارے میں, تو وہ ڈاؤٹ کریٹ کرے گا. وہ کہتے ہیں کہ جو موقع پہ برآمد ہوا, جو آپ نے ڈسکرپشن لکھی کیس پراپرٹی کی, لاسٹ تک وہ اگر نہیں ہے, چینج ہوئی ہے یا اس کی ٹرانسمیشن میں ڈینٹ ہے, تو آپ نارکوٹکس کیس کا جو ڈاؤٹ ہے وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ کیوز کی فیور میں جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں تو سیف کسٹڈی پہ ہم آتے ہیں, یہ کیسے ڈینٹ کریٹ کرنا ہے ہم نے پروسیکیوشن کے کیس پہ ٹرائل کی سٹیج میں. ابھی ایک آئی او کا کام یہ ہے اور پولیس کا کام یہ ہے کہ انہوں نے جو پروسیکیوشن کا کیس ہے اس کو بیسکلی بلٹ پروف بنانا ہے, اور اس کے لیے آپ نے جیسے چیزیں مینشن کی ہیں کہ رجسٹر میں صحیح طریقے سے اندراج ہونا, صحیح طریقے سے فرد مقبوضگی کا بننا, صحیح طریقے سے اس کو جو ہے پی ایف ایس اے جمع کروانا, اور ہر سٹیپ کے اوپر آپ نے ریلیونٹ بندے کا ریکارڈ کرنا ہے. بیان 161 کی ریلیونٹ بندے کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنی ہے, محرر کی اس کے ٹائم پہ, مالحانے کی محرر کی اس کی ٹائم پہ. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد اب آ جاتے ہیں نیکسٹ اسٹیج پہ کہ تفتیشی نے چلان بنوا کے وہ ایس ایچ او سے سائن کروا کے بھیج دیا پروسیکیوشن برانچ. جی, اس میں کچھ چیز ایڈ کرتا ہوں کہ دیکھیں, اگر اس کو پولیس نے امپروو کرنا ہے تو سب سے پہلے نیچرل کیس بنائے. یہ اسٹیریوٹائپس ہی 2-3 پیٹرن ہیں پورے پنجاب میں, دیکھ لیں. ابھی اس پہ ریسنٹلی ججمنٹس بھی آئی ہیں کہ آپ نے ایک ہی پیٹرن رکھا ہوا ہے 9C کا, ایک ہی پیٹرن رکھا ہوا ہے میڈر کا. اب دائیں ہاتھ میں کالا یا نیلا شاپر ہے, اس سے ہم نے وہ دیکھ کے واپس جانے لگا, اس کو ہم نے پکڑ لیا. اس سے نکلی. دوسری یہ ہے مخبر ہاتھ سے اطلاع دی, میں وہاں موقع پہ پہنچا. اس سے نکلنا ہوگا. نہ یہ کوئی بٹوا ریکور کرتے ہیں, نہ یہ موبائل فون نہیں ہے, کوئی چیز ریکور. نیچرل کیس نہیں بنائیں گے, نیچرل پروسیڈنگ نہیں کریں گے, موقع پہ کارروائی نہیں کریں گے, تو یہ جو 95% یا 8% ایکویٹل ہو رہا ہے یہ ہوتا رہے گا. سب سے پہلے آپ نے نیچرل کارروائی کرنی ہے. آپ نے تھانے میں بیٹھتے ہیں, آپ استغاثہ لکھتے ہیں, ساتھ ہی اس کی ایف آئی آر اندراج کر دیتے ہیں. وہ 5 منٹوں میں کیسے کارروائی مکمل ہو سکتی ہے؟ آپ کو موقع سے جس سے کنٹرابینڈ برآمد ہوا ہے اور جتنا برآمد ہوا ہے اس پہ آنا ہوگا. خود ساختہ ایک ہی کوانٹٹی کو, اب ادھر پولیس اسٹیشن ہے, ادھر کی ایف آئی آر ہو تو پتہ ہوتا ہے اس نے 2000 گرام ڈالی ہے, اس نے 1500 گرام ڈالی ہے. اس پیٹرن سے نکلنا ہوگا. سب سے پہلے نیچرل پروسیڈنگس کریں, ریئل پروسیڈنگ کریں, موقع پہ کارروائی کریں. جس سے برآمد ہوا ہے, جو کچھ برآمد ہوا ہے اس کو آپ سب چیزوں کو اس کی ریکوری میمو بنائیں. سیکنڈلی موقع پہ ہی کارروائی کریں, پولیس اسٹیشن لے کے جا کے نہ کریں. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ڈر ہوتا ہے کہ اس کے گھر والے, فیملی ممبر یا جاننے والے ادھر آ کے پریشر بلڈ کر سکتے ہیں یا کوئی لیگل ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے موقع پہ کارروائی نہیں کی تو ادھر سے ہی ایکیوز کو فائدہ ملنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ کارروائی نیچرل ہونا شروع ہو جاتی ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ اس میں جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ لیٹسٹ آ رہی ہیں وہ اس پہ زور بھی دے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ موقع پہ اس کے ریکوری کی ویڈیو بنائیں, پکچر ساتھ لگائیں. جب موقع پہ آپ اس کی ویڈیو بنائیں گے تو پروسیکیوشن کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا ان کورٹس. سیکنڈلی یہ ہے کہ جب آپ اس کو لے کے جائیں تو آپ پراپر اس کو انویسٹیگیٹنگ آفیسر خود بیان لکھے, خود اس کے پارسل بنائے, خود ٹرانسمیشن کرے, پھر یہ کبھی بھی نہیں ایکویٹل کی طرف جائیں گے. لیکن جب وہ ایک ساری کارروائی ایک تھانے پولیس اسٹیشن میں بیٹھا ہوا ایک ہائرڈ آتھر کر رہا ہوتا ہے یا محرری سارے کام کر رہا ہوتا ہے, منشی جسے ہم کہتے ہیں, تو وہ پھر اس کی جتنی بھی کیپیسٹی ہے اس نے اس کے لیول کا ہی کام کرنا ہے. تو اس کی انویسٹیگیشن کو, ان کیسز کو مزید امپروو کرنے کے لیے موقع پہ نیچرل کارروائی کرنا, موقع پہ ویڈیو بنانا, اور
प्रोसेस को खुद फॉलो करना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का, ये बहुत ज़रूरी है. और एक और चीज़ जो मैंने नोटिस किया वो मैंने ये नोटिस किया कि ये सिर्फ जो इंक्रिमिनेटिंग सब्सटेंस होता है ना उसी की फ़र्द मकबूजगी बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा है कि दाएं हाथ में एक शॉपर था नीले रंग का, तो इन्हें चाहिए कि वो शॉपर के अंदर जो चर्च थी उसकी भी फ़र्द मकबूजगी बनाए, उस शॉपर की भी फ़र्द मकबूजगी बनाए. बिल्कुल. उससे या नहीं तो जिसकी फ़र्द मकबूजगी है उसके अंदर मेंशन करें कि इसके साथ ये शॉपर भी जो है ना हमने तमाम आर्टिकल्स जो उसके ऊपर रिकवर हुए हैं, इनके इवन के जो पैसे उससे बरामद होते हैं, जैसे हम वटक रकम भी कहते हैं, आईडी कार्ड जो उसने सेल प्रोसीड अगर की है तो उसकी सेल प्रोसीड को बनाए ना, प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट करेगा. उसने अगर वहाँ पर पुरियाँ बनाई हैं, उसने स्टेपलर रखा है, उसने कंडा बेच रहा है, तो उन चीज़ों को पार्ट ऑफ फाइल बनाएं, उसकी रिकवरी मीमो बनाएं, ताकि नेचुरल प्रोसीडिंग करते हुए वो सेलर प्रूफ तो हो. आप कहते हैं मुखबर हास ने इतला दी है इस शख्स को बेचने जा रहा है, आप उधर जाके उसे रिकवर करते हैं रात के टाइम एक पब्लिक प्लेस पे, रोड पे, तो आप केस के अंदर सिर्फ उसे एक चर्च का ढेला बरामद कर लेते हैं और कोई चीज़ नहीं बरामद करते, तो इधर से ही अननेचुरल प्रोसीडिंग का स्टार्ट हो जाती हैं. अच्छा, अब चलान जो है वो भिजवाया जाता है प्रोसिक्यूशन ब्रांच, और प्रोसिक्यूशन ब्रांच जो है उस चलान को अप्रूव कर देती है. अगर कोई इतराज़ उनके नज़दीक नहीं होता वो चले जाता है अदालत में. अदालत में जो है वो चलान के ऊपर सबसे पहली स्टेज होती है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, विच इज़ द बिगनिंग ऑफ ट्रायल. अब हम ट्रायल की तरफ आते हैं. फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बाद व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ अ ट्रायल? देखिए, इसमें सबसे पहले तो विटनेसेस जो हैं, जो कंपलसरी विटनेसेस हैं, इसमें कंप्लेनर हैं जिन्होंने मौके पे रिकवरी मेमो जिनकी मौजूदगी में आई, जिन्होंने साइन किए, वो रिकवरी विटनेस है. इसने कंप्लेंट कोरियर की, पुलिस स्टेशन ले गया, वो विटनेस है. फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है. फिर जिस मुहर्रर को पुलिस स्टेशन में जाके माल मुकदमा या केस प्रॉपर्टी हवाले की गई उसने रखी, उसका बयान लिख के उसको विटनेस बनाना लाजम है. फिर जिस मालहाने मुहर्रर के पास गई बकिया, उसको विटनेस बनाना लाजम है, क्योंकि इनकी चेन प्रूफ करना. फिर अगर कोई ड्यूटी ऑफिसर को बनाना लाजम है. फिर उसके अलावा जिसने भी ट्रांसमिशन की, आईओ ने की या किसी और ने की, इन दी कंसर्न लेबॉर्ट्रीज, कंसर्न मालहानास, उनको विटनेस रखना लाजम है. अगर ये चेन या इन विटनेसेस में कोई आप पेश नहीं करते तो उसका ऑब्वियसली जो बेनिफिट है वो अक्यूज को जाएगा. सबसे पहले इन मिनिमम 6 या 7 विटनेस आते हैं. ये अगर प्रोसिक्यूशन साइड से आते हैं तो इन पे प्रोसिक्यूशन अपनी फ़ाइल के मुताबिक इनकी कंप्रीहेंसिव एग्जामिनेशन इन चीफ तैयारी करवा के इनको पेश करे, और जो क्यू साइड है वो लाजम है इन पे करेगा. जीरा